نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده صدق الله العظيم۔ باغباں آزاد ہے صحن چمن آزاد ہے، باغباں آزاد ہے صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستو اپنا وطن آزاد ہے۔ صدر ذی وقار قابل صد تکریم علماء کرام، سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز کی یوم آزادی کی اس پروقار اور رشک بہار تقریب میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے قیام پاکستان سے تحفظ پاکستان تک کردار مدارس۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وطن عزیز پاکستان خالصتاً اسلام کے نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقدس نعرے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی دوسری اسلامی ریاست کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ معزز حاضرین، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیام پاکستان اور تحفظ پاکستان کے لیے جہاں ہر طبقہ و شعبۂ زندگی کے عوام و خواص پیر و جوان جان و مال کی قربانیاں دیں، وہیں قیام پاکستان اور تحفظ پاکستان کے لیے دینی مدارس کے علماء و مشائخ، قائدین و عمائدین، اساتذہ و طلباء کی انتھک و لازوال محنت اور تابناک خدمات تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، جن کا تذکرہ کیے بغیر ہماری قومی اور ملی تاریخ نامکمل رہے گی۔ جناب صدر، تاریخ پاکستان میں دینی مدارس کے کردار پر نظر ڈالی جائے تو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی 1928 میں دو قومی نظریے کا تصور اور تخیل پیش کر کے تاریخ پاکستان کی بھرپور قیادت اور سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں۔ قیام پاکستان کی ہنگامہ خیز جد و جہد کے دوران سرحد اور سلہٹ کے استصواب رائے کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی محمد شفیع عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا اطہر سلہٹی، مولانا خیر محمد جلندھری اور ان کے سینکڑوں رفقا کی شبانہ روز جد و جہد، انقلابی خطابات، طوفانی دوروں کے نتیجے میں سرحد اور سلہٹ کی عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر تکمیل پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا داود غزنوی، پیر جماعت علی شاہ، یہ سب دینی مدارس کے فیض یافتگان اور نمائندے تھے جنہوں نے اپنی سرفروشانہ جد و جہد سے قیام پاکستان کے خواب کو حقیقت بنا دیا، اور یہ دینی مدارس کی خدمات اور قربانیوں کا شاندار اعتراف نہیں تو کیا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی درخواست پر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی کے حصے میں آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ارباب علم و دانش، پاکستانی مدارس پاکستان کے عظمت و وقار کے امین اور نظریہ پاکستان کے محافظ اور پاسبان ہیں۔ لاکھوں نونہالان وطن کو قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کرنے، اسلامی عقائد، نظریات، تہذیب و ثقافت، اقدار و روایات کی حفاظت اور ترویج کے ساتھ ساتھ گزشتہ چند برسوں سے عصری تعلیم کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے کر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ 30 لاکھ سے زائد طلباء اور طالبات کو تعلیم، رہائش، خورد و نوش، علاج معالجہ کی سہولیات بلا معاوضہ فراہم کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی این جی او پاکستانی مدارس ہیں۔ پاکستانی مدارس اپنے شاندار اور قابل رشک نصاب و نظام تعلیم کی بدولت عالم اسلام میں نمایاں بلکہ سر فہرست ہیں۔ دنیا بھر سے حصول تعلیم کے لیے پاکستانی مدارس میں آنے والے طلباء تکمیلی تعلیم کے بعد اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اور صاحب منبر و محراب پاکستانی مدارس امن و سلامتی کے ایسے منابع اور جزیرے ہیں جہاں ہر وقت قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، جہاں ہر لمحہ رحمتوں کی برکھا برستی ہے، جہاں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اساتذہ اور والدین کی فرما برداری، ملک کی آئین و قانون کا احترام اور پاسداری سکھائی جاتی ہے، جہاں اخلاص و ایثار، امانت و دیانت،
صداقت و شرافت، صبر و تحمل، اخوت اور وفاداری سے مرصع کیا جاتا ہے، جہاں طلباء کو حب الوطنی من الایمان کے جذبوں اور ولولوں سے سرشار تحفظ و دفاع و استحکام وطن کا ضامن بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کو دہشت گردی، انتہا پسندی سے نجات دلانے میں اکابر علماء و مشائخ نے سینکڑوں جانیں قربان کی ہیں۔ مولانا حسن جان، مفتی نظام الدین شامزئی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار سے لے کر مولانا حامد الحق حقانی سمیت سینکڑوں اساتذہ علم ابکری شخصیات کی علمناک شہادتوں پر بھی دینی مدارس کے لاکھوں ہزاروں اساتذہ اور طلباء، کروڑوں متعلقین نے صبر و ثبات کی تاریخ رقم کر کے وطن دشمن، امن دشمن، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ گوادر سے خیبر تک، چترال سے کراچی تک، جامع علوم اسلامیہ پنوری ٹاؤن سے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک تک ایک ہی صدا گونجی کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب والا، جس طرح افواج پاکستان وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں، تو یہ دینی مدارس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں۔ اس لیے آئیے آج اس مبارک موقع پر اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ اپنے وطن کو قرآن و سنت کے قانون، خلافت راشدہ کے نظام سے منور و معمور کرنے کی بھرپور پرامن جد و جہد کریں گے۔ وطن کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کا نور چھین لیں گے اور اپنے وطن کی طرف بڑھنے والے ناپاک قدم روند ڈالیں گے، اور اپنی جان پر کھیل کر بھی وطن کی عزت و حرمت کا تحفظ کریں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔